بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سورہ محمد کی آیت نمبر 33 میں خالق کائنات جل جلالہ نے ارشاد فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو اور اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو۔ اس آیت مبارکہ میں خالق کائنات جل جلالہ نے ایمان والوں کو اپنے اعمال کا تحفظ کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اپنے اعمال کو ضائع کرنے سے، انہیں باطل کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ کوئی بھی عمل، چاہے وہ فرض ہو، سنت ہو، مستحب ہو، وہ کسی بھی درجے کا ہو، کسی بھی حیثیت کا ہو، اللہ کا الحاکمین نے اس کی حفاظت کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے کہ اپنے آپ کو ریاکاری سے، اپنے آپ کو منافقت سے اور ان تمام اعمال سے محفوظ رکھو کہ جن کی وجہ سے نیک اعمال برباد ہو جاتے ہیں، نیک اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ آیت مبارکہ کی مناسبت سے آئیے ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ایسے کون سے افعال ہیں، ایسے کون سے کام ہیں، یا ایسی کون سی باتیں ہیں کہ جن کی وجہ سے انسان کے نیک اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ اس کی پڑھی ہوئی نمازیں، اس کے رکھے ہوئے روزے، اس کی ادا کردہ زکوٰۃ اور اس کا کیا ہوا حج اور دیگر اس کی جو عبادات ہیں، نفلی ہیں، اسی طرح اس کی نیکیاں ہیں، وہ کن باتوں کی وجہ سے ضائع ہو جاتی ہیں؟ تو ان میں سب سے پہلے کفر اور شرک ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ کفر سے مراد مطلقاً اللہ کا انکار کرنا ہے، اللہ کا الحاکمین کی ذات پر اعتماد نہ رکھنا ہے، اللہ رب العالمین کے وجود کو تسلیم نہ کرنا ہے، اور شرک سے مراد اللہ رب العالمین کی ذات، اللہ کی صفات، اللہ رب العالمین کے افعال اور عبادات میں کسی دوسرے کو شریک کرنا، کسی دوسرے کو اللہ جیسا تسلیم کرنا، اللہ رب العالمین جیسا ماننا، یہ نظریہ شرک کہلاتا ہے۔ کفر اور شرک ایسا بڑا جرم ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کے نیک اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ رب ذوالجلال نے قرآن مجید برہان رشید میں سورۃ الاعراف میں ارشاد فرمایا، والذین کذبوا بآیاتنا ولقاء الآخرہ حبطت اعمالہم، اور وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا، یعنی یوم آخرت پر بھی ان کا ایمان نہیں ہے، تو ایسے لوگوں کے اعمال ضائع ہو گئے، ان کی نیکیاں ان کے کسی کام نہیں آئیں گی، ان کی خدمت خلق، ان کے افعال حسنہ ان کے کسی کام نہیں آئیں گے، کیونکہ بنیاد ایمان ہے۔ تو جب ان کے پاس بنیاد نہیں ہے، ان کے پاس ایمان نہیں، ایمان کے مقابل کفر ہے، شرک ہے، تو کفر اور شرک کی وجہ سے ان کے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ دوسرے نمبر پہ وہ عمل جس کی وجہ سے نیک اعمال ضائع ہوتے ہیں، وہ مرتد ہونا ہے۔ دیکھیے، اسلام کا ایک آفاقی اصول ہے، اسلام کا قانون ہے کہ کسی بھی غیر مسلم کو زبردستی مسلمان نہیں بنایا جائے گا۔ اللہ کا یہ فیصلہ ہے، لا اکراہ فی الدین، کہ دین کے معاملہ میں کوئی جبر نہیں ہے۔ کسی غیر مسلم کو زور زبردستی گن پوائنٹ پہ اسلام قبول نہیں کروایا جائے گا۔ یہ اس کی مرضی ہے، یہ اس کی منشا ہے، یہ اس کا ارادہ ہے۔ جب اسے اسلام کی تعلیمات پسند آئیں تو وہ خود بخود اسلام قبول کرے، اسے مجبور نہیں کیا جائے گا۔ لیکن جس وقت ایک شخص مسلمان بن جاتا ہے، پھر اس کے لیے لازم ہے کہ وہ اسلام کے ساتھ وفادار رہے، اس کے لیے لازم ہے کہ وہ اسلام کی تعلیمات کا مذاق نہ اڑائے، اس کے لیے لازم ہے کہ وہ اسلام کی تعلیمات کو اپناتے ہوئے ان کے مطابق زندگی بسر کرے۔ اگر وہ کسی بیرونی طاقت کا آلہ کار بن کے، کسی بیرونی سازش کا حصہ بن کے اسلام کو کمزور کرنے کی کوشش کرے گا اور اسلام کے خلاف جاتے ہوئے مرتد ہو جائے گا،
تو وہ غدار تصور ہوگا، اور دنیا کے ہر قانون کے اندر غدار کی صرف ایک سزا ہے جسے موت کہا جاتا ہے۔ ایسے ہی جس وقت وہ ارتداد اختیار کرتا ہے، مرتد ہو جاتا ہے، اسلام کا انکار کر دیتا ہے، تو رب ذوالجلال قرآن مجید برہان رشید میں ارشاد فرماتا ہے کہ سب سے پہلے اس کے نیک اعمال ضائع ہوتے ہیں۔ ارشاد ربانی ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 217 ہے، اللہ ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ أُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ اور تم میں جو کوئی اپنے دین سے مرتد ہو جائے اور پھر کافر ہی مر کے دنیا سے جائے، یعنی دوبارہ توبہ کر کے اسلام میں داخل نہ ہوا، اپنے ارتداد کے اوپر، اپنے کفر کے اوپر جمع رہا، تو اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کے تمام اعمال دنیا اور آخرت میں برباد ہو گئے، اور وہ دوزخ والے ہیں، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ ارتداد کی وجہ سے بھی اعمال ضائع ہو گئے۔ تیسرے نمبر پہ وہ عمل کہ جو انسان کے اعمال صالحہ کو برباد کر دیتا ہے، وہ منافقت ہے۔ منافقت کیا ہے؟ کہ دل میں کچھ اور ہو، زبان سے کچھ اور ادا کیا جا رہا ہو۔ جب زبان دل کی رفیق نہ ہو، جب زبان دل کی ترجمان نہ ہو، تو اسے منافقت کہا جاتا ہے۔ شریعت مطہرہ میں منافق اس شخص کو کہا جاتا ہے کہ جس کے دل میں تو کفر چھپا ہے، لیکن وہ اسلام کی مراعات حاصل کرنے کے لیے مسلمانوں جیسا بھیس بدل کے، مسلمانوں جیسا انداز اختیار کر کے، اپنی زبان سے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے ساتھ اپنی وفا کو ثابت کر کے، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کا اظہار کر کے خود کو مسلمان ثابت کرتا ہے، لیکن ہوتا وہ منافق ہے۔ تو خالق کائنات جل جلالہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایسا شخص کہ جو منافق ہے، اس کا کوئی عمل اس کے کام آنے والا نہیں ہے۔ منافقت نے اس کے تمام اعمال صالحہ کو ضائع کر دیا۔ اللہ رب العالمین نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر، سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 18 اور 19 میں مسلسل منافقین کے انداز کو بیان کرنے کے بعد حکم ارشاد فرمایا اولئک لم یؤمنوا فاحبط اللہ اعمالہم، کہ یہ لوگ کہ جن کے دل کفر پہ جمے ہوئے اور زبانیں فقط اسلام کا اقرار کر رہی ہیں، یہ لوگ حقیقت میں ایمان والے ہیں ہی نہیں، اور ان کے سارے اعمال ضائع ہو چکے ہیں۔ چوتھے نمبر پہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں اپنی آواز کو بلند کرنا، یہ وہ عمل ہے کہ جس سے انسان کے سارے اعمال صالحہ ضائع ہو جاتے ہیں۔ جو گناہ ملتا ہے وہ علیحدہ ہے، جو بے ادبی کی وجہ سے آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب سے دوری ملتی ہے وہ علیحدہ ہے۔ اللہ کا فرمان ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اے ایمان والو، اپنی آوازیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر اونچی نہ کرو، اور ان کے حضور زیادہ بلند آواز سے کوئی بات نہ کہو، جیسے ایک دوسرے کے سامنے بلند آواز سے بات کرتے ہو، جیسے بے تکلف بھائی آپس میں بات کر لیتے ہیں، دوست آپس میں بات کر لیتے ہیں، کلاس فیلو ہم سبق لوگ آپس میں بات کر لیتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ایسے بے تکلف انداز میں میرے محبوب علیہ السلام کے سامنے تم نے بات نہیں کرنی، نہیں تو کیا ہوگا؟ فرمایا کہیں تمہارے اعمال برباد نہ ہو جائیں اور تمہیں اس کی خبر تک نہ ہو۔ بارگاہ مصطفیٰ کا ادب جیسے وصال نبوی سے قبل تھا، آج بھی اسی طرح ہے اور قیامت تک اسی طرح قائم رہے گا۔ علامہ ابن قیم نے یہ تحریر فرمایا ہے کہ اگر نبی علیہ السلام کی جناب میں آواز اونچی کرنے سے اعمال ضائع ہو رہے ہیں، تو وہ شخص کہ جو اپنی رائے کو، جو اپنی سوچ کو، جو اپنے نظریے کو، جو اپنی فکر کو، جو اپنی خواہش، اپنی مرضی کو آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر مقدم جانتا ہے، نبی علیہ السلام کی تعلیمات پہ
آپ کی ہدایات پہ اس کو فوقیت دیتا ہے، اس بندے کے اعمال بھی کبھی اس کے پاس نہیں رہ سکتے، وہ بھی ضائع ہو جاتے ہیں۔ 5ویں نمبر پہ صدقہ دے کر احسان جتلانا، صدقہ دے کر اس غریب کو تنگ کرنا، تکلیف دینا، یہ ایسا عمل ہے کہ جس کی وجہ سے بہترین عمل ضائع ہو جاتے ہیں۔ اللہ کا فرمان ہے سورہ بقرہ میں، ارشاد فرمایا یا ایہا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے ایمان والو احسان جتا کر اور تکلیف پہنچا کر اپنے صدقے کو برباد نہ کرو۔ یعنی اتنا بہترین عمل کہ جس پر خالق کائنات جل جلالہ ایسی جزا عطا فرماتا ہے کہ اگر کوئی نصف کھجور یعنی آدھی کھجور بھی صدقہ کرے تو اللہ اسے قبول کرتا ہے، اور اللہ کے ہاں اس کی جزا کے اندر اضافہ ہوتا ہے، اتنا اضافہ کہ قیامت تک وہ نصف کھجور احد پہاڑ کے برابر ہو جائے گی اپنے وزن میں۔ لیکن احسان جتانے کی صورت میں، تکلیف دینے کی صورت میں، دل آزاری کرنے کی صورت میں، محتاج کو تانا دینے کی صورت میں، ضرورت مند پر جملے کسنے کی صورت میں کیا ہوگا کہ وہ دیا ہوا صدقہ ضائع ہو جائے گا اور اپنے ساتھ ساتھ دیگر اعمال کو بھی برباد کر دے گا۔ 6 نمبر پہ نیک عمل کے ذریعے اگر دنیا کو طلب کیا جائے، نیک عمل کرنے کی جو وجہ ہے وہ اللہ کی رضا نہیں ہے، وہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل کرنا نہیں ہے، بلکہ نیک عمل کے ذریعے وہ دنیا کمانا چاہتا ہے، علم حاصل کر رہا ہے تاکہ دنیا کما سکوں، عبادات کر رہا ہے تاکہ دنیا کما سکوں، سخاوت کرتا ہے تاکہ دنیا میں شہرت پا سکوں، جہاد پہ نکلتا ہے تاکہ دنیا میں میری بہادری کے قصے سنائے جائیں۔ یعنی ہر وہ عمل کہ جس کی وجہ سے وہ دنیا کو طلب کرتا ہے، اس عمل کی وجہ سے اس کے نیک اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ اللہ کا الحاکمین قرآن مجید برہان رشید میں ارشاد فرماتے ہیں من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون، کہ جو دنیا کی زندگی اور اس کی زینت چاہتا ہو تو ہم دنیا میں انہیں ان کے اعمال کا پورا بدلہ دیں گے اور انہیں دنیا میں کچھ کم نہ کریں گے۔ اولئک الذین لیس لہم فی الآخرہ الا النار، ہاں یہ وہ لوگ ہیں کہ اب آخرت میں ان کے لیے کچھ نہیں ہے۔ جو اپنے علم کے ذریعے دنیا کمانا چاہتا ہے دنیا ملے گی اسے، جو اپنی عبادت کے ذریعے لوگوں میں شہرت چاہتا ہے شہرت ملے گی اسے، جو اپنی سخاوت کے ذریعے لوگوں میں سخی کہلوانا چاہتا ہے اس کو لوگ یہ عزت دیں گے، لیکن آخرت میں اس کے لیے کچھ نہیں ہے سوائے آگ کے۔ اور فرمایا وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو کچھ انہوں نے دنیا میں کیا وہ سب کچھ ضائع ہو گیا اور ان کے سارے اعمال کو برباد کر دیا گیا۔ احباب ذی وقار، آئیے ہم اپنے اعمال کو محفوظ کرنے کی کوشش کریں۔ نیکی کمانے سے زیادہ اہم نیکی کو بچانا ہے، کفر و شرک سے بچتے ہوئے، ارتداد سے بچتے ہوئے، آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب کی آپ کے دربار کی بے ادبی سے بچتے ہوئے، منافقت ریاکاری سے بچتے ہوئے، صدقات دے کر احسان جتانے اور تکلیف دینے سے بچتے ہوئے، اور آخر پر دنیا نیک اعمال کے ذریعے دنیا کمانے سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے اپنے اعمال کو محفوظ کریں۔ انشاءاللہ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔